بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء سے بیان قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 3۔ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اسی طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعض لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب روز ان کے غم اور فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم نیند سے چونک اٹھے اور زارو قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اس کی قبر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت گریہ زاری کرو، خدا تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا۔ دیکھا کہ مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی بہت سا دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے، اور روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھیرایا۔ جس موضوع میں جاتے وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا، اور ہوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ زاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے۔ اس وقت سوائے حابیل کے کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی کہ ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں تاکہ اس سے کماویں اور سودا گری کر کے کھاویں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سے سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا بنے گا کہ وہ اسے تجارت کر کے کھاویں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیں تاکہ وہاں سے تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھاویں، تب وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف اقسام کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے لانے کے لیے گئے، مگر حضرت شیت علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ، تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے والد بزرگ ہیں، آپ کی دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم ہوری کے، اور تم پاک ہو۔ تب انہوں نے حسب حکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طبق زری اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، نارنجی، ترنج و لیمو، انگور، انجیر وغیرہ اس میں رکھ کر، اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈال کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ سبحان اللہ۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس کے لیے ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس حور کو بخش سے حضرت شیس علیہ السلام کی زوجیت کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ سب فرزند تمہارے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعض نے روایت کی ہے کہ وہ حور پھر بشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بشت میں منتظر رہے گی، اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیس سے کر دی،
اور اس حور کی عربی زبان تھی۔ جب فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا بھی نہ ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ دنیا سے کوچ کروں گا، حاضر چیز کا انکام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کیجیے، اس پر ایمان لائیو۔ تب انہوں نے حضور میں اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے باپ کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازے کی پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعدہ جدا ہو کر اپنے گھر آ گئے۔